اچھا، آج کا جو ویڈیو ہے وہ آڈیو ویڈیو ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آڈیو سفرنامہ ہے. ان لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر ہے کہ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان میں سے کچھ سبسکرائبر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی اور اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ میں ایکچوئل میں میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں اور میری ایج کافی زیادہ ہو چکی ہے، تو میں آپ کی ویڈیو متواتر نہیں دیکھ سکتا ہوں. تو میں سن سکتا ہوں، میں جتنا سن سکتا ہوں میں سن لیتا ہوں. تو مجھے خیال آیا کہ بہت سارے ہمارے سبسکرائبر یا ہمارے لوگ، ہمارے بزرگ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ نہیں دیکھ سکتے اتنا ویڈیو. تو یہ ویڈیو، یہ جو ہم نے آڈیو سفرنامہ بنایا ہے یہ سوات کا ٹور کا، اور امید کروں گا کہ آپ اپنے بزرگوں کو، اپنے ایسے لوگوں کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کی تعلیم نہیں ہے، ان کو آپ سنوا بھی سکتے ہیں، وہ بھی انٹرٹین ہو سکتے ہیں. اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو قدرتی طور پہ نابینا ہیں یا جن کی نظر کمزور ہو گئی ہے، وہ بھی اس سے انٹرٹین ہو سکتے ہیں. تو یہ آڈیو جو ہے ہماری سفرنامہ ہی میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو صحیح طور پہ دیکھ نہیں سکتے یا بالکل نابینا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تاریخ 20 مارچ 2018. سفرنامہ کراچی سے سوات. دن منگل. ٹرین تیزگام. روانگی 5:30 بجے. آمد 7 بجے. چیپٹر 1. مصروف زندگی. کراچی جیسے مصروف شہر میں مصروف زندگی کا حصہ ہوں میں اور فیملی. یہ سب لوگ گھڑی کی سوئیوں پر چلنے کے اتنے عادی ہیں کہ اب تو صبح کے 6 بجتے ہی ہمارے گھر میں زندگی جاگ جاتی ہے. فوزیہ میری بیگم، جو ایک مشرقی پڑھی لکھی بیگم سے پڑھی لکھی ماں بن چکی ہے، چاہے رات کے 2 بجے ہوں مگر صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھ جاتی ہے. عبادت سے فارغ ہو کر چھوٹے مزدوروں کو جگاتی ہے، یعنی کہ میرے بچوں کو. اور یہ میرے معصوم مزدور اتنی چھوٹی سی عمر میں گرمی ہو یا سردی، زندگی میں لڑنے والی لڑائی اور جدوجہد کے لیے تیاری کرتے ہیں، یعنی اسکول کے لیے. میرا بس چلے تو میں اپنے کسی بچے کو اسکول ہی نہ جانے دوں. مجھے تو یہ ظلم لگتا ہے. جیسے میں آفس جاتا ہوں، 8 گھنٹے کام کرتا ہوں، 2 گھنٹے ٹریفک کا عذاب بھگتتا ہوں، اسی طرح یہ معصوم بچے بھی وین میں گھر سے اسکول جانے کے لیے آدھے شہر کا چکر لگا کر اسکول جاتے ہیں. مگر معاشرے میں رہنا ہے تو معاشرے کے اصولوں پر چلنا پڑے گا. میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں پریکٹیکل تعلیم کا قائل ہوں. میں آج تک قائد اعظم کے 14 نکات کا سوچتا ہوں، جسے میں نے پوری رات لگا کر یاد کیا، اور غالب کے اشعار کی تشریح آفس میں تو کبھی کام میں نہیں آئی. اور انٹر کا میتھ، جسے ہم نے رجسٹر بھر بھر کے فارمولے یاد کیے اور پریکٹس کی، آج تک آفس میں تو کام نہیں آئی. جو کام آنی تھی وہ تھی انگلش، جسے 14 سال میں وہ پڑھا نہیں سکے اور ہم پڑھ نہیں سکے. مگر بعد میں وہی انگلش ایک پرائیویٹ اسکول انگلش لینگویج ٹیچر نے چند مہینوں میں سکھا دی، جو آج تک کام آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ لینگویج سینٹر کے پاس، جو ہمارے تعلیمی اداروں کے پاس نہیں. خیر، بات چل رہی تھی معصوم بچوں پر ظلم کی، اور ان کا مزدوروں کے ساتھ کیا تعلق، کیونکہ مزدور بھی صبح اپنا تھیلا اٹھا کر نکلتے ہیں، اور ایسے اسی طریقے سے یہ بچے بھی اپنے کندھوں پر بھاری بھرکم بیگ، جن کا وزن بعض مرتبہ بچوں کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، اٹھا کر اسکول جاتے ہیں. دوپہر 1:30 بجے سے 2 بجے تک واپس آتے ہیں. ان کے اسکول بھیجنے تک میری بیگم شیرنی بن چکی ہوتی ہے، تو اس کی کسی بات سے میں انکار کرنے اور اپنی مرضی کا ناشتہ مانگنے کی بھی ہمت نہیں کرتا. ایک تو وہ شوگر کی مریض ہے، اور اس کے مرض کو قابو میں رکھنے کے لیے ہم لوگ اور پارک جا کر پھر سے جوان ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بعض مرتبہ میری ویٹ مشین مجھے اسمارٹ دکھانے کی غلطی کرتی ہے، تو فوزیہ اپنی پالیسی بدل دیتی ہے، اور ڈائٹ کھانے کی جگہ وہ مجھے پراٹھے اور لسی کھلا کر وزن پھر برابر کر دیتی ہے، جسے آج تک وہ نہیں مانتی کہ میں ایسا تو نہیں کرتی. میں اس بات کو یہ سہسا سمجھ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ فوزیہ مساوات، برابری کی قائل ہے. وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم دونوں برابر نظر آئیں، نہ کہ میں اسمارٹ. اب تو میں نے بھی کوشش کی، چھوڑ دی ہے. جیسے وہ چلاتی ہے میں ویسے ہی چلتا ہوں. ویسے بھی بیگم کی فرما برداری میں ہی عافیت ہے.